अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। कभी आपने सोचा है कि बाज लोग हमारे जितना भी प्यार करने, समझाने और कुर्बत दिखाने के बावजूद हमें सिर्फ जख्म देते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं। कभी आपके बच्चे, कभी शौहर, कभी रिश्तेदार, सब कुछ समझाने के बावजूद भी वो उल्टा रिएक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि बेटा ये काम मत करो और वो वही काम करते हैं। आप कहती हैं कि खामोश रहो, वो और ऊंची आवाज में बोलते हैं। ये जिद आखिर क्यों है और क्या वाकई ऐसे लोगों को बदला जा सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी वो राज जो न सिर्फ जिद्दी बच्चों को सुधार सकता है बल्कि सख्त दिल रिश्तेदारों के दिल भी पिघला सकता है। और ये है रिवर्स साइकोलॉजी। ये एक नफ्सियाती हथियार है जो आवाज नहीं उठाता मगर दिल बदल देता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। ये जो रिवर्स साइकोलॉजी है ना, ये दरअसल एक नफ्सियाती फन है। बराह रास्त नहीं बल्कि उल्टा कहकर सीधा काम करवाना। ये इंसान की ईगो यानी कि अना पर असर डालती है। जब आप किसी जिद्दी बच्चे, शौहर या बहन भाई से कहते हैं ना तुम गलत हो, ये काम नहीं करना, तो उनके दिमाग में ना एक दिफाई दीवार यानी कि डिफेंसिव वॉल खड़ी हो जाती है। और इस दीवार के पीछे वो ना कुछ सुनते हैं और ना समझते हैं। लेकिन अगर आप नरमी से कहेंगे ना, हाँ बेटा आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन ये एक छोटा सा तजर्बा करके देखो, शायद इस तरह ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, तो इस लम्हे वो दीवार गिर जाती है। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया, कुरान पाक में आता है कि यानी फिरौन से नरम आवाज में बात करो ताकि वो नसीहत कबूल करे। यही रिवर्स साइकोलॉजी का पहला असूल है, नरमी से बात करो ताकि जिद नरम पड़े। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि जिद्दी बच्चों पर रिवर्स साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल करें। जो बच्चे होते हैं ना, वो फितरतन खुद मुख्तार होते हैं। जब आप उन्हें डांट कर कुछ मना करते हैं ना, तो उनके जहन में फौरन ये इमोशन आता है कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मिसाल के तौर पर आपका बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा है। अगर आप सख्ती से कहेंगे ना बस करो, अब मोबाइल मत छूना, तो वो चुप नहीं करेगा। वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, बल्कि जिद में और खेलेगा। अब रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करें। कहीं चलो बेटा एक गेम खेल लो, मैं देखती हूँ कि आप कैसे समझदारी के साथ अपने इतने टाइम में इस खेल को क्लोज करते हो। अब वो महसूस करेगा कि फैसला उसका है और वो खुद मोबाइल बंद करेगा, क्योंकि आपने उसकी जिद को इज्जत देकर कम किया है, मुकाबला नहीं किया। और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने बेटे पर ये वाली साइकोलॉजी जो है ना अप्लाई की और मुझे 100% रिजल्ट मिले। वो भी मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, बहुत गेम खेलता था। तो मैंने उसको एक टाइम दिया कि बेटा आधा घंटा आपने लेना है। लेकिन जब मैं उसके साथ उसको डांट के कहती हूँ ना, तो वो उस आधे घंटे की बजाय ना 2-2 घंटे भी लेके बैठा रहता है जिद की वजह से कि मुझे डांटा है। अब मैं उसको पता क्या कहती हूँ कि आपको आधा घंटा मिलना है बेटा, और अब आप मुझे मोबाइल उसके आगे करती हूँ, कहती है इस पे टाइम देखो क्या हुआ है। वो बताता है कि इसमें 2:25 हुए हैं। मैं कहती हूँ अच्छा जी चलो, आप आधा घंटा आपने देखना है। आधा घंटा कब आपका पूरा हो जाएगा, फिर वो मुझे बताता है कि जैसे 25 हुए ना, उसने फिर मुझे 3 बजे नहीं, 3 बजे में 5 मिनट रहते होंगे ना, फिर उसने मुझे बताना है कि 2:55 में मेरा टाइम ओवर हो जाएगा। और मैं उसको कहती हूँ मुझे 2:55 पे मोबाइल वापस चाहिए। और एग्जैक्ट टाइम के बाद जब मैं उसको कहती हूँ बेटा आपका टाइम ओवर हो गया है, तो वो बड़े प्यार से आराम से मुझे दे देता है कि ये उसका फैसला था, उसने खुद मुझे बताया था कि इतने टाइम पे मेरा टाइम ओवर हो जाएगा और मैं दे दूंगा। और एग्जैक्टली वो आराम से दे देता है। लेकिन जिस दिन मैं उसे डांटने लगती हूँ ना, जिस दिन मुझे खुद प्रेशर होता है किसी काम का, या मैं कहूँ नहीं आपको मुझे नहीं देना अभी मोबाइल में काम कर रही हूँ या बिजी हूँ, तो वो जिद में आ जाता है और फिर वो आधे घंटे की बजाय ज्यादा टाइम लेता है। तो बच्चे को नरमी से कहें और उसको उससे टाइम पूछें कि अभी क्या टाइम हुआ है और आधा घंटा आपका कब कंप्लीट होगा और तब कितने बजे आप मुझे दोगे, और वो आपकी बात जरूर मानेगा। ये वही बात है कि जो कुरान पाक ने माँ बाप के रवैये में रफक यानी नरमी से समझाने की तलकीन करके वाजिया की है। यानी अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है यानी इनसे नरमी और इज्जत के साथ बात करो
جب آپ بچوں کو عزت دیتے ہیں، ان کے فیصلے کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ خود آپ کی بات ماننے لگتے ہیں۔ یہی ریورس سائیکالوجی کا کمال ہے۔ فرض کریں آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا اور آپ کہتی ہیں کہ بیٹھو ابھی ہوم ورک کرو ورنہ ٹی وی بند کر دوں گی، تو وہ مزید چڑ جائے گا اور ضد میں آ کر ٹی وی ہی دیکھے گا اور اپنا کام کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نرمی سے کہیں آپ چاہو تو ابھی کام کر لو تاکہ بعد میں سکون سے کارٹون دیکھ سکو، یا پھر تھک کر پھر بعد میں کام کرنا پڑے گا، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یہ جملہ بچے کو اختیار کا احساس دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ فیصلہ میرا ہے، مجھے ابھی کام کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، اور وہ پھر اکثر وہی کرتا ہے جو آپ چاہتی ہیں تاکہ وہ بعد میں سکون سے اپنے کارٹون کو دیکھ سکے، اور وہ آرام سے پہلے کام کر لیتا ہے اور فیصلہ اس کا ہوا لیکن آپ کی مرضی کے مطابق۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی انسان کو قائل کرو لیکن زبردستی نہیں۔ یہی اصول تربیت میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ریورس سائیکولوجی بچوں کو محبت سے خود فیصلہ لینا سکھاتی ہے۔ ریورس سائیکولوجی آپ کے ہسبینڈ پر کیسے کام کرتی ہے؟ فرض کریں آپ کا شوہر بہت ضدی ہے، خود پسند ہے یا کنٹرول کرنے والا ہے۔ اگر آپ ہر بار بحث یا وضاحت سے اسے منانے کی کوشش کرتی ہیں نا، تو وہ سوچتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے تابع ہیں اور وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ لیکن جب آپ ایک دن خاموشی سے اپنا ری ایکشن بدل دیتی ہیں، وہ چونک جاتا ہے کیونکہ اسے وہ پرانی توقع والا رد عمل نہیں ملتا۔ یہیں سے ریورس سائیکولوجی اپنا کام شروع کرتی ہے۔ فرض کریں آپ کا شوہر ہمیشہ گھر آ کر ٹی وی دیکھتا ہے اور آپ سے بات نہیں کرتا۔ آپ روز کہتی ہیں آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے وقت نہیں دیتے، تو وہ یا تو چڑ جائے گا یا خاموش ہو جائے گا۔ اب ایک دن آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ جب وہ آئے آپ نے مسکرا کر کہا آپ کے بغیر گھر ادھورا لگتا ہے آج بھی آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں۔ بس اتنا جملہ اس کے دل میں احساس جرم پیدا کرتا ہے، مگر نرمی سے وہ خود آپ سے بات کرنے لگیں گے، اور کیونکہ آپ نے ضد، شکایت یا مطالبہ نہیں کیا بلکہ محبت کے ساتھ احساس دلایا۔ یہی ریورس سائیکولوجی کا جادو ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں برائی کو اچھائی سے دور کرو تو دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ آیت ریورس سائیکولوجی کا روحانی راز بتاتی ہے۔ اگر کوئی شوہر سخت مزاج ہے تو نرمی، مسکراہٹ اور خاموش سمجھداری سے جواب دیں، وہ خود بدلنے لگے گا۔ فرض کریں اگر شوہر کسی بات پر آپ کی بات نہیں مانتا تو بار بار سمجھانے کے بجائے کبھی کہہ کر دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، شاید میں ہی غلط سوچ رہی تھی، آپ جیسے بہتر سمجھیں وہی کریں۔ یہ سن کر اکثر ضدی شوہر خود سوچنے لگتا ہے کیا واقعی میری بیوی غلط تھی یا میں زیادہ رد عمل دے گیا۔ یہ اندرونی کشمکش اسے نرم کرتی ہے، اور جب وہ خود فیصلہ لیتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ آپ نے ہی ریورس سائیکولوجی سے وہ سوچ پیدا کی تھی، اور جو آپ چاہتی تھی وہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یعنی جب آپ کسی کو سیدھا دباؤ ڈالتی ہیں نا تو وہ ضدی بن جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے چوائس کا احساس دیتی ہیں تو وہ زیادہ عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ شوہر کے ساتھ بھی یہی کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنی بات کو جذباتی اپیل کے ساتھ پیش کرتی ہیں نا تو وہ دل سے سننے لگتا ہے۔ اب ریورس سائیکولوجی کا مطلب کوئی ڈرامہ یا چالاکی نہیں ہے، یہ ایک عقل مند اور نرمی بھرا رویہ ہے جس میں آپ محبت کے ساتھ دوسرے کے رویے کو آئینہ دکھاتی ہیں تاکہ وہ خود بدلنے پر مجبور ہو جائے، وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یاد رکھیں عورت کی طاقت اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے برتاؤ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی خاموشی، نرمی اور ذہانت سے حالات بدلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی بات سمجھے تو بول کر نہیں، عقل سے کھیل کر، محبت سے جیت کر دکھائیں۔ یہی ریورس سائیکولوجی کا کمال ہے جو ضد کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف، رشتہ داروں پر ریورس سائیکولوجی کا اثر۔ کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ بعض رشتہ دار صرف اس لیے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ آپ جتنا بھی سمجھاتے ہیں وہ اتنا بگڑ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی خالہ، نند یا بہن کو مشورہ دیں کہ آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، تو وہ فوراً ناراض ہو جاتی ہیں۔
لیکن اگر آپ کہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس ایک چھوٹا سا اینگل ہے، اس اینگل سے اگر آپ سوچیں شاید اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے، تو وہ آپ کی بات سننے لگتی ہیں، کیونکہ ریورس سائیکولوجی انسان کی انا کو چھیڑے بغیر اسے آپ کی بات کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین انداز نصیحت سے بلاؤ۔ حکمت یہی ہے نہ ٹکراؤ نہ دباؤ، بلکہ نرمی، عزت اور نفسیاتی فہم سے دل جیت لو۔ اب آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف کہ ریورس سائیکولوجی سے رشتوں میں سکون کیسے آئے۔ جب آپ دوسروں پر اپنی مرضی نہیں تھوپتے نا، یعنی انہیں یہ احساس دیتے ہیں کہ فیصلہ ان کا اپنا ہے، تو وہ خود آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی دماغ کا قدرتی رد عمل ہے۔ نفسیات کی تحقیق کے مطابق جب کسی کو لگتا ہے نا کہ مجھے قابو کیا جا رہا ہے، وہ فوراً دفاعی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں، دماغ کا پری فرنٹل کورٹیکس متحرک ہوتا ہے اور یہی حصہ فیصلہ کرنے اور سمجھنے کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ریورس سائیکولوجی نہ صرف جذباتی سکون دیتی ہے بلکہ دماغی طور پر بھی انسان کو سننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اگر آپ اپنے انداز گفتگو کو بدل لیں تو سامنے والے کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ یہی ریورس سائیکولوجی کا روحانی پہلو ہے۔ تو فرینڈز یاد رکھیں کہ ہر ضد کے پیچھے ایک انا چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہر انا کے پیچھے ایک زخمی دل۔ ریورس سائیکولوجی دلوں کو زبردستی نہیں بدلتی بلکہ محبت سے جگاتی ہے۔ جب آپ کسی ضدی بچے سے، کسی ہٹ درم شوہر سے یا کسی تیز مزاج رشتہ دار سے نرمی اور حکمت سے پیش آتی ہیں نا، تو آپ دراصل ان کے اندر کے انسان کو احترام دے رہی ہوتی ہیں، اور یہی احترام دل بدلنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں جو نرم بولتا ہے نا وہ سخت دلوں کو بھی موم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا وعدہ ہے یعنی جو غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت، نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنے ضدی بچوں کو، رشتہ داروں کو اور خود کو بدلنا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑا جادو خاموشی، نرمی اور سمجھداری میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہی ہے ریورس سائیکولوجی جو بغیر آواز کے روحوں کو بدل دیتی ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔